نہایت مختصر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا بڑا شکر احسان اور اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس کی توفیق سے اور اس کی مہربانی سے 10واں پارہ آج مکمل ہوا۔ تراویح کی نماز میں ہم لوگوں نے اس پارے کو سنا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ 10واں پارہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر کافروں کی بدعہدی، عہد شکنی یعنی غداری، بے وفائی کا تذکرہ فرمایا اور ان کی بری صفات کا تذکرہ فرمایا۔ ایسے ہی منافقوں کی بھی بری صفتوں کا تذکرہ فرمایا اور منافق کے اندر حرص و طمع، خواہش اور لالچ کس قدر بڑا ہوتا ہے اس کا ذکر فرمایا۔ کس قدر مسلمانوں کے بیچ منافق رہ کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، زک پہنچاتے تھے، گھر کے دشمن بن کر کے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا منافقوں نے۔ اس لیے قرآن مجید نے منافقوں کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ جو اعتقادی منافق ہیں، دل میں کفر چھپائے رکھتے ہیں اور عملی طور پر اسلام کا چوغا پہن کر کے، اسلام کا روپ دھار کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن دل میں کفر کو چھپائے رکھتے ہیں، اسلام کی دشمنیاں پالے رکھتے ہیں، اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اور اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ مومن آپس میں بڑے محبت کرنے والے، ہمدرد، بہی خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ اس کے اپوزٹ منافق کے بارے میں بتایا، منافق برائیوں کا حکم دیتے ہیں، بھلائیوں سے روکتے ہیں، ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں، خرچ کرنا منع کرتے ہیں، ایک دوسرے کو روکتے ہیں، خرچ مت کرو، غریب بن جاؤ گے، فقیر بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے فرماتا ہے، مومنوں کو کہتا ہے کہ تم خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، مالدار ہے، خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اور شیطان، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے خرچ کرو گے غریب بن جاؤ گے۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہودیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جو دین کے جاننے والے تھے ان کو رب بنا دیا، خدا بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب کیسے بنایا؟ رب تو خدا اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ یہودیوں کے علماء جس چیز کو حلال کہتے ہیں وہ لوگ حلال سمجھتے ہیں، جس چیز کو حرام کہتے ہیں وہ لوگ حلال سمجھتے ہیں۔ یہودی لوگ اسی کو کہتے ہیں خدا بنانا، کہ جو کہہ دے وہی آخری ہے، دلیل کوئی آخری بات نہیں ہے۔ تو اسلام میں دلیل اصل ہے، قرآن و سنت یہ اصل ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ تمہارے پاس جو کچھ آیا قرآن اور حدیث کی شکل میں اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی مت کرو۔ جو اولیاء ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جو انسان ہیں، جو شیطان ہیں، جو ولی ہیں، ان کی پیروی اس وقت ہوگی جب قرآن و سنت کی بات کریں گے۔ دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں ہماری بات کی کوئی ویلو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب قرآن و حدیث کی بات کریں گے تب حیثیت ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن و حدیث یہ اصل معیار ہے اور پیروی کی جائے گی قرآن و حدیث کی بات۔ تمام انسانوں سے غلطی کا امکان ہے سوائے مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، غلطی کا امکان نہیں ہے۔ توحید اور رسالہ اور تبلیغ اور پیغام پہنچانے میں، دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہیں۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ مال جمع کرنے والے جس کا لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا برا حشر ذکر فرمایا۔ کہا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے،
اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. اور اس دن کہا جائے گا ان کے پیسوں سے ان کے مال و زر سے سونے چاندی کو تپایا جائے گا اور ان سے ان کی پیشانی داغی جائے گی اور ان کے پہلو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی خزانہ ہے، مال پونجی ہے جسے تم دنیا میں سینت کر رکھا کرتے تھے، آج تم مزہ چکھو. اس لیے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا نہایت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ خطبہ میں ہم بتائیں گے زکوٰۃ کی کیا تفصیل ڈیٹیلز ہے، کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہے، کب زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. انشاءاللہ خطبہ میں اس بارے میں روشنی ڈالیں گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس پارے کی ایک بہت ہی اہم آیت یہ بتایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمْ. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہارے باپ، تمہارے خاندان، تمہارے بھائی، تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارا گھر مکان، تمہاری تجارت جس سے گھاٹے کا تمہیں ڈر ہے، تم جس بلڈنگ اور مکان میں رہتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو فتربصوا، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے. تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے مقدم، تمام چیزوں پر مقدم. اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کی جائے گی. یہ ایمان کا حصہ، گھر مکان، بال بچے، بیوی، بھائی، خاندان، قبیلہ، کنبہ، تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہوئی فتربصوا، تو انتظار کرو حتی یأتی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، فیصلہ آ جائے، عذاب آ جائے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے شدید ترین محبت انسان کے اندر ہونی چاہیے. اور چونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر ہے تب ہمارے اندر ایمان ہے اور مکمل ایمان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے. اللہ تعالی ہماری کمیوں کو درگزر کرے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ خواتین حضرات کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھے تاکہ اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال انجام دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے. ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو جو شب بیداری کر کے قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیک آرزو اور خواہش کو پوری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.